السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج آپ جانتے ہیں کہ شام 27 رمضان المبارک کی رات ہے، جس کو عام طور پہ ہم لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں۔ آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں لیلۃ القدر کے فضائل بھی بیان کروں گا، اور اس کے متعلق جو اعمال ہیں جن کو کر کے ہم بڑی بڑی خیریں حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو سب سے پہلے حدیث مبارکہ کے اندر کیا اس کے فضائل ہیں وہ جان لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کے اندر قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اور خود قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ آتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین بیٹھے تھے کہ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں پہلی امتوں کے اعمال کو دیکھتا ہوں تو مفہوم جس کا یہ ہے کہ مجھے حسرت ہوتی ہے اپنی امت پہ کہ ان کی عمریں بھی کم ہیں اور اعمال اتنے زیادہ کیسے کریں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر 4 انبیاء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے 80 سال تک پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام، حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام، حضرت سیدنا حزقیل علیہ السلام اور حضرت سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک اللہ کا نیک بندہ تھا جس نے 1000 مہینے تک جو ہے روزے رکھے، اور 1000 مہینے تک روزے رکھ کے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا، اور رات کے وقت جو ہے وہ اللہ کے سامنے قیام کرتا رہا۔ جب یہ سب باتیں صحابہ نے سنی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم ان کے اعمال کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام فرمایا اور تسلی کے لیے شب قدر کی رات نصیب فرمائی۔ اور یہ شب قدر کی رات ایسی مبارک رات ہے کہ اگر کوئی بندہ اس ایک رات کو پا لیتا ہے تو ایسے ہے جیسے اس نے گویا 30,000 راتیں پالی اور ان کی عبادت پالی، اور 84 سال کی اللہ تعالیٰ عبادت کا اجر و ثواب اس رات کو پانے والوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ان راتوں کو 21، 23، 25، 27، 29 یا رمضان کی اخیر رات کے اندر تلاش کیا کرو۔ اور حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس رات کو پا لوں تو مجھے کیا عمل کرنا چاہیے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر تو اس رات کو پا لے تو اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ بہت قیمتی دعا ہے، اگر آج رات آپ 300 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ 3 بڑے بڑے انعامات آپ کو عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، دوسرے نمبر پر اللہ آپ کی توبہ کو قبول فرما لیں گے، اور تیسرے نمبر پہ آئندہ زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ دوسرا عمل اس رات میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کی ایک دعا ہے، یا رجاء المؤمنین لا تقطع رجاءنا، یا غیاث المؤمنین اغثنا، یا معین المؤمنین اعنا، یا محب التوابین تب علینا، یا کثیر الخیر یا دائم المعروف۔ اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھ کے جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا ہے کہ انہی دعاؤں کی، انہی کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کی حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات کروائی تھی۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ یا کثیر الخیر یا دائم المعروف، یہ اتنے مبارک کلمے ہیں کہ اگر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہوتا تب بھی اللہ تعالیٰ ان سے ملاقات کروا دیتے، ان کو زندہ کر کے۔ اور اس کے علاوہ علامہ یوسف دانوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ان کا ایک اسم اعظم ہے، وہ آپ پڑھ کے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اللہم رب الارواح الفانیۃ والاجساد البالیۃ، اسألک بطاعت الارواح الراجعۃ الی اجسادها الملئمۃ لعروقها، وبطاعت القبور المشققۃ عن اہلها، ودعوتک الصادقۃ فیہم، وأخذك الحق منهم، وقيام الخلق كلهم من مخافتك،
وشدة سلطانك ينتظرون قضاءك ويخافون عذابك. أسألك أن تجعل النور في بصري والإخلاص في عملي والشكر في قلبي وذكرك في لساني بالليل والنهار ما أبقيتني يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آمين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ جو ہے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک اسم اعظم ہے، اس کے ذریعے بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں. یہ تمام باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کو یہ باتیں سمجھ میں نہ آئیں تو انشاءاللہ میں اپنے ڈسکرپشن کے اندر اپنا لنک، اپنا جو واٹس ایپ نمبر دے دوں گا، تو اس کے اوپر آپ جو ہے مجھ سے رابطہ کر کے یہ دعائیں مجھ سے حاصل بھی کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں. میں ان کا جو ہے اسکرین شاٹ آپ کو اپنے واٹس ایپ پہ دے دوں گا. حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک اسم اعظم ہے، بہت ہی قیمتی اسم اعظم ہے. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں، حاجات کو پورا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کے اندر پڑھنے والوں کو شامل فرما لیتے ہیں. اللہم انی اسألک یا عالم الخفیت یا من السماء بقدرته مبنیت ویا من الارض بقدرته مدحیت ویا من الشمس والقمر بنور جلالہ مشرقۃ مضیۃ ویا مقبلا علی کل نفس زکیۃ ویا مسکن رعب الخائفین واہل البلیۃ ویا من حوائج الخلق عنده مقضیۃ ویا من نجا یوسف علیہ السلام من العبودیۃ ویا من لیس له بواب ينادى ولا صاحب يغشى ولا وزير يؤتى ولا غيره رب يدعى ولا يزداد على الحوائج إلا كرما وجودا. صلی اللہ علی محمد وآلہ، صلی اللہ علی محمد وآلہ وأعطني سؤلی انك على كل شيء قدیر یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ مختصر اعمال ہیں. آپ ان اعمال کے ذریعے، اگر یہ اعمال آپ کو یاد نہ ہوں، پڑھنے میں دشواری ہو، تو کچھ مختصر اعمال ہیں جو اس رات یعنی لیلۃ القدر کی رات کے اندر آپ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ سکتے ہیں، اور اپنی دعائیں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے قبول کروا سکتے ہیں. ایک مختصر عمل بتاتا ہوں. یا قادر یا نافع، یہ دو اسم اعظم ہیں، مختصر ہے. اللہ کا نام ہے یا قادر، اے قدرت والی ذات، یا نافع، اے نفع عطا کرنے والی ذات. اپنی قدرت کاملہ سے مجھے ہر طرح کے خیر عطا فرمائیے، ہر طرح کے نفع عطا فرمائیے. تو ان کلمات کو آپ نے صرف 45 مرتبہ پڑھ کے توجہ سے اللہ سے دعا مانگنی ہے. یقیناً آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. الحمدللہ میرے اپنے تجربات میں ہے کہ اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ اور زیادہ قبولیت چاہتے ہیں تو ایک عمل اور سمجھ لیں، بڑا ہی آسان عمل ہے. اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ آپ کے 10 منٹ لگیں گے، لیکن انشاءاللہ جو بھی آپ کی دعائیں ہوں گی، تمنائیں ہوں گی، اگر آپ کوئی جاب چاہتے ہیں، اگر آپ صحت چاہتے ہیں، اگر آپ تندرستی چاہتے ہیں، اگر آپ رزق حلال چاہتے ہیں، تو 500 مرتبہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین پڑھ کر توجہ سے پڑھ لیں اور توجہ سے اللہ سے دعا مانگ لیں. انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. اگر آپ کو 500 مرتبہ پڑھنے کے اندر مشکل پیش آ رہی ہو تو آپ صرف 50 مرتبہ بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، اور 50 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں مانگ سکتے ہیں اور اللہ سے اپنی دعائیں قبول کروا سکتے ہیں. اب دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ دعا مانگنے کا طریقہ بہت آسان ہے. اگر ہم اپنے طریقے سے دعائیں مانگیں گے تو اس میں ہمیں شاید فائدہ نہ ہو، لیکن اگر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مانگیں گے تو یقیناً ہماری دعائیں قبول ہوں گی. سب سے پہلے ہمیں جو ہے نا دعا مانگنے سے پہلے اگر ہم باوضو ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اس کے بعد جو ہے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیں تو یہ بھی اچھی بات ہے. اور اس کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام جب بھی دعا شروع کرتے تھے تو پہلے یہ الفاظ پڑھتے تھے: سبحان ربی العلی الاعلی الوخاب، سبحان ربی العلی الاعلی الوخاب. اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اگر آپ کو نہیں آتی تو سورۃ الفاتحہ پڑھ سکتے ہیں مکمل. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد درود پاک کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، اگر نہیں یاد کوئی بھی تو کم از کم آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یہ تمام درودوں کا سردار ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اور 1 مرتبہ پڑھیں یا حی یا قیوم، 1 مرتبہ پڑھیں یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کے بعد آپ اپنی دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں، انشاءاللہ العزیز آپ جو بھی اللہ سے مانگیں گے اللہ آپ کی وہ دعائیں قبول فرمائیں گے۔ تو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔